أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 7. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتیں کہی. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو، اس کے احسانات کو یاد کرنا. کیوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، احسانات کو یاد کرنا؟ کہ جب انسان کسی کے احسان کو دیکھتا ہے، ریئلائز کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو خود بخود اس کا دل، اس کا سر اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے. اب آپ دیکھیے، لوگ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن وہ آدمی جس کا ہمارے اوپر احسان رہتا ہے، اس سے ملنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ یا وہ سامنے نہیں بھی رہتا ہے تو انسان اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ کتنا احسان کیا، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان کیا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کے احسان کو اگر گننا چاہو تو آپ واقعی نوٹ بک اور پین لے کر کے بیٹھیے اور گننا شروع کر دیجئے تو لا تحصوها، گن نہیں سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات تم پر کیے. تم کچھ نہیں تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی بخشی. پھر یہاں اس پلانٹ پہ جتنی چیزیں ہیں، زندگی دی، صحت دی، عقل دی، اولاد دی، گھر دیا، کیا کیا نہیں دیا. اور اگر آپ خالی یہ جسم پر غور کریں، انسان کے جسم پر، یہ بولتا کیسے ہے آدمی، دیکھتا کیسے ہے، سنتا کیسے ہے، اس کا ڈائجیشن سسٹم، تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اور جو ہر سیل تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پہنچا رہا ہے، کیسے جاتا ہے؟ وہ بلڈ کیسے یہ آکسیجن کو لے کر کے ایک ایک سیل تک لے جا کر کے پہنچاتے ہیں، یہ مشینری کس نے لگائی؟ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تم احسانات کو یاد کرو. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کس چیز کو یاد کرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں احسان اللہ کے ہیں، وہ صحیح. ایک کوئی مصیبت ہے، ایک کوئی پریشانی ہے، دن بھر انسان اسی کے پیچھے دماغ لگا کے رکھتا ہے. وہ جیسے آپ سپوز کیجئے کہ پورا کپڑا وائٹ ہے، ایک جگہ تھوڑا داغ دھبا ہے، کلر ہے، تو آدمی کی نظر کہاں جاتی ہے؟ خالی اسی پر. وہ کیوں؟ کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ جب تم اپنی مصیبت کو یاد کرو گے تو اس کا نیچرل ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ کا احسان انسان کو یاد نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، صبح سے شام تک ہمیشہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. آپ کیسا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے؟ آپ الفاظ دیکھیں گے تو دماغ کام نہیں کرے. اللہم لک الحمد ملء السماوات، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، وملء الارض، زمین بھر کر کے، وملء ما بینہما، اور آسمان و زمین دونوں کے بیچ کی جگہ بھر جائے. اتنی تعریف ہے آپ کے لیے. کیا آپ کی زندگی میں مصیبتیں نہیں تھی؟ آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں تھی؟ آپ جس دن دنیا سے گئے اس دن بھی پریشانی میں تھے. آپ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا،
لیکن آپ اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اس میں ڈوبے رہتے. تو یہ پہلا ہے. دوسرا ہے وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اس کے اس وعدے کو یاد کرو الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا. کون سا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے؟ ایک وعدہ تو وہ لیا تھا جب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکال کے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ بلا وربنا، ہاں آپ ہمارے رب. اور دوسرا وعدہ وہ ہے کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ لا الہ، کوئی مالک نہیں ہے آپ کے سوا. ہم مطلب یہ ایگریمنٹ ہے، آج سے آپ میرے مالک، میں آپ کا غلام اور بندہ، نوکر، سرونٹ. آج سے میں آپ ہی کی بات مانوں گا، کسی اور کی بات نہیں. یہ کیا ہے؟ وعدہ ہے نا. محمد الرسول اللہ، یہ بھی وعدہ ہے کہ آج سے میرے لیے آئیڈیل دنیا نہیں رہے گی. دنیا کی کوئی سیلیبریٹی، کوئی ہیرو، کوئی کرکٹر نہیں، کوئی کروڑ پتی، ارب پتی، بلکہ ہمارے لیے رول ماڈل محمد رسول اللہ ہوں گے. ہر کام میرا ان کے جیسا ہوگا، ان کے طریقے پر ہوگا. یہ وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس وعدے کو یاد کرو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، سنا اور مان لیا. یہودیوں اور منافقوں کی بات کیا ہوتی ہے؟ سمعنا وعصینا، سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو یاد کرو. واتقوا اللہ، اور تیسری بات اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے کیا فائدے معلوم؟ دیکھیے انسان جو ہے نا لوگوں سے ڈرتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کے سامنے کوئی بات آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، گھر والے کیا سوچیں گے، بیوی بچے کیا بولیں گے. ایک پوائنٹ جو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، کیا فرق ہے اللہ سے ڈرنے میں اور لوگوں سے ڈرنے میں؟ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی نظر میں وہ عزت والا ہو جاتا ہے. اللہ اس کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے. اب دیکھ لیجئے گا جتنے لوگ اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی کہ نہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین چشتی، امام بخاری، جتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے. لوگوں سے ڈرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جس سے آپ ڈرتے ہیں اور اس کو محسوس ہو جاتا ہے، چاہے بیوی ہو، بچے ہو، کوئی بھی ہو، محسوس ہو جائے کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے، اسی ٹائم آپ کی عزت اس کی نظر سے کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے دنیا والے ڈرنے والے کو ڈرپوک بولتے ہیں. نہیں کیا، اس کو تو کبھی ہمیشہ جو ہے جوتی کے نوک میں رکھ سکتے ہیں. تو بالکل اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ ڈرنے والے کو عزت دیتا ہے اور دنیا والے ڈرنے والے کو کیا کرتے ہیں؟ مس یوز کرتے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اس کو اور ڈراتے ہیں مزید. اللہ تعالیٰ اور نہیں ڈراتا، مس یوز نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ بولتا ہے اللہ سے ڈرو. اور آخری بات کیا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور. اس میں ایک اور چیز یاد رکھنا چاہیے. اگر مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے بارے میں لوگوں کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. اس کے گھر والوں کا بھی، سوسائٹی کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، جہاں بھی کام کر رہا ہے وہاں بھی، کہ یہ بندہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے. کوئی اس سے غلط بات نہیں منوا سکتا. آپ کے بارے میں اگر یہ کانسیپٹ نہیں ہے، میرے بارے میں اگر یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو صحیح مومن ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور. اب یہ کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو کہ نہیں ڈرتے ہو، بے شک اللہ تعالی علیم، خوب اچھی طرح جانتا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ بذات الصدور،
تمہارے سینوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، کہ تم کس سے ڈرتے ہو، کس سے نہیں ڈرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے کیا ہے، معلوم ہے۔ اور جب معلوم ہے تو اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دے گا۔ And remember the favor of Allah upon you and his covenant with which he bound you, when you said, we hear and we obey, and fear Allah. Indeed, Allah has full knowledge of that within the breast. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کے احسان کو یاد کرنا، نمبر 2 اس کے وعدے کو یاد رکھنا، اور نمبر 3 اللہ سے ڈرنا، نمبر 4 اللہ تعالیٰ سینوں کے راز، سینوں کے بھید اور اس کے سیکرٹس کو، اس کے خیالات کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔